قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا بجانا، گانا سننا سنانا اور گانے کی جو ہے اشاعت کرنا، لوگوں کو گانے سننے کی دعوت دینا، تو گانے کے ساتھ، گانا بجانے کے ساتھ مشغولیت، اس سے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش کی، جس طرح پانی ملنے سے کھیتی جو ہے جلدی بڑھتی ہے، کھیتی لہلاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، پھل دیتی ہے، ایسا ہی گانے گانے گانا سننے اور سنانے سے دلوں کے اندر نفاق اگتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ اس لیے شریعت نے گانا سننے اور سنانے کو حرام کرا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی گانے کے مشغلہ اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید کا ذکر ہے۔ ایسا ہی دیگر احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گانے کی آواز یہ ملعون آواز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جناب جو گانا سننے کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی سیسوں کو جہنم کی آگ میں پگھلا کر گانا سننے والوں کے کانوں میں ڈالیں گے۔ بہت بڑی وعید ہے۔ تو ابھی جیسے جیسے اگست کا مہینہ شروع ہوا، لوگوں نے آزادی کے نام پر گانے بجانے کو رواج دینا شروع کر دیا۔ آپ چلتے پھرتے دیکھ رہے ہوں گے گلی اور محلوں میں لوگوں نے کس قدر گانے کو عام کیا ہوا ہے۔ جوان بھی سن رہے ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، بوڑھے بھی سن رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں ساری، تو سارے اجتماعی طور پر گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جناب ضرور آپ آزادی کی خوشی منائیں، ہم خود بھی مناتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے، گناہ کر کے کبھی بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آزادی اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار سے جو ہمیں آزادی ملی، ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔